أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سبسکرائب چینل کے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دور حاضر کے فتنوں سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج ہماری دور حاضر کے فتنوں پر سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں کا جو سب سے زیادہ سخت دور ہوگا، آج اس دور میں میں اور آپ سب موجود ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں دجال یاجوج و ماجوج کا بھی تفصیلی ذکر کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ادریس الخولانی سے روایت کی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہونے والے ہیں، لوگوں میں سے سب سے زیادہ انہیں جاننے والا میں ہوں، اور کیوں نہ جانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ راز کی باتیں فرمائی ہیں جو کسی اور سے نہیں فرمائی۔ ہاں، لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لائے اور آنے والے فتنوں سے خبردار فرمائے، چھوٹے فتنوں پر بھی اور بڑے فتنوں پر بھی۔ اس مجلس کے حاضرین میں سے اب میرے سوا تمام لوگ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک فتنہ جب آتا ہے تو مشتبہ ہوتا ہے، اور جب فتنہ جاتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 160 ہجری ہوگی تو اس میں عقل مندوں کی عقل اور اہل رائے کی رائے میں خرابی شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ العشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والے فتنے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ہماری عقلیں ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہاری عقلیں بھی ہوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سا فتنہ سب سے زیادہ سخت ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے دل پر خیر اور شر پیش کیا جائے گا، پس تجھے سمجھ نہ آئے گی کہ کس کو اختیار کروں اور کسے اختیار نہ کروں۔ اسی موضوع پر ایک اور احادیث بیان کرتا چلوں۔ جیسا کہ فتنوں پر عقلوں کا کم ہو جانے کا ذکر ہے، ایسے ہی سمجھدار لوگوں کے ختم ہو جانے کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگوں کی عقلیں ختم ہو جائیں گی اور کوئی عقل مند نظر نہیں آئے گا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے فتنے میں ذکر فرمائی۔ حضرت عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا فتنہ وہم کا فتنہ ہوگا۔ لڑنے والے شخص کو علم نہ ہوگا کہ وہ حق پر لڑ رہا ہے یا باطل پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جہاد میں کمی آتی جائے گی۔ پہلے جہاد ہاتھوں کے ساتھ ہوگا، پھر جہاد تمہاری زبانوں کے ساتھ ہوگا، پھر جہاد تمہارے دلوں کے ساتھ ہوگا۔ پس جس دل نے اچھائی اور برائی کو نہ جانا، اس کے اوپر کا نیچے کر دیا جائے گا۔ اب اپنے سننے والوں کے لیے صحیح بخاری کی ایک مستند احادیث بیان کرتا چلوں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ آپ نے پوچھا کہ فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھ رہا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیں، آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، بلکہ اس طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اسی لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھے۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب اہل علم کو موت سرخ سونے سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ ابو لاحوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے جہاں ان کے پاس چھوٹے بیٹے تھے جو خوبصورتی میں گویا دینار تھے۔ ہم ان کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان بچوں کی وجہ سے مجھ پر رشک کرتے ہو۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم، ان بچوں کی وجہ سے ایک مسلمان پر رشک کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر گھر کی چھت کو دیکھا جو کہ نیچی تھی۔ ان میں پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے اور ان کے گھونسلوں میں انڈے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان بچوں کی قبر کی مٹی سے اپنے ہاتھوں کو جھاڑوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ گھونسلے گر جائیں اور ان کے انڈے ٹوٹ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں پر فتنوں کا ڈر تھا۔ اللہ اکبر کہ حضور کے صحابہ فتنوں سے اتنا ڈرتے تھے کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور آج ہم جس پرفتن دور میں موجود ہیں کہ ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ فتنے ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ہم ان سے غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں اور سب مسلمانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔